السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المجید الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین، آمین آمین۔ وإلى النہایت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ مدینہ راحت القلب نبی معظم فخر بنی آدم رحمت عالم رکاب الامم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں بآواز بلند۔ سارے لوگ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جبل العلم، محافظ شریعت، استاد العلماء، ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی عبدالقادر شاکر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی کے سالانہ عرس پاک کی مقدس تقریب کی محفل میں محافظ شریعت کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ ممبر شریف پر استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، استاد العلماء حضرت علامہ کلیم اللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، اور شہزادہ محافظ شریعت استاد الحفاظ قرہ حضرت علامہ قاری ابرار احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی تشریف فرما ہیں۔ آپ تمامی حضرات نے ابھی شاعر محترم حضرت اکرم نورانی صاحب کو سنا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ تمامی حضرات شاعر انقلاب حضرت توفیق رضا الہ آبادی کو آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ تم کو کیا لگ رہا ہم جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ ادھر کب خسر جائے گا کوئی ٹھیک نہیں ہے یہاں۔ ادھر ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑے بزرگ بچے ہیں چھوڑ دیں، مگر تم لوگ ہم کو چین سے رہنے نہیں دیں۔ درود شریف ایک مرتبہ سارے لوگ پڑھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا ہے، جو آیا ہے اس کو آج نہ کل جانا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں مولا کریم ان کی باقی زندگی میں برکتوں کا نزول فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جانے والے میں جو لوگ بے روزگار تھے مولا انہیں برسر روزگار کر دے، جو بے اولاد تھے مولا انہیں صاحب اولاد کر دے، جو غیر شادی شدہ تھے مولا ان کے لیے غیر سے اچھے رشتے کا انتظام کر دے۔
मगर बीवी इतनी बदमाश हो कि उसकी जिंदगी तबाह कर दो। लेकिन जो हमको छोड़ के गया है तो कुछ न कुछ लगा के करना होगा। हज़रात मोहतरम, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। जाने वाले के लिए जब ऐसी दुआ है तो रहने वाले के लिए कितनी अच्छी दुआ होगी वो आप समझ सकते हैं। जाने वाले का नुकसान हुआ कि सिर्फ इर्तज़ा कमाल की दुआ लेकर वो गया, रहने वाले का फ़ायदा ये होगा कि हमारी भी दुआ मिलेगी, अल्लामा हफीजुल्लाह साहब की भी दुआ मिलेगी, अल्लामा कलीमुल्लाह साहब की भी दुआ मिलेगी और शहज़ादे मुहाफ़िज़ शरीयत हज़रत क़ारी अबरार साहब की भी दुआ मिलेगी और बार बार नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा रुस्तम इक़बाल नज़ामी साहब की दुआ मिलेगी। शायर अहले सुन्नत तौक़ीर इलाहाबादी साहब आएंगे, सब मिलकर दुआ करेंगे तो रहने वाले का फ़ायदा होगा। एक की दुआ नहीं, बहुतों की दुआ आपको मिल जाएगी। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। कुछ कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, उन कुर्सियों को हो सके तो वहाँ से हटा दीजिए। नहीं, वो लोग बहुत सही जगह पे, एकदम सही जगह पर है, उस जहाँ है उनको वही रहने दीजिए। इसलिए हर कोई यहाँ पर अगर वो हुजरे में जाकर सो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, मुझे नहीं कर सकते। वो वहाँ पे है, अच्छा आप आ गए, चलिए ठीक है। और वो है सही जगह पे है, खाली कुर्सी को हटाने के लिए इसलिए कह रहे हैं हम कि वो कुर्सी ही मनहूस है कि जो बेवा हो गए हैं, तो उसको तो ऐसे भी किनारे इज्जत में रख देना चाहिए। 4 महीने रखते रहते हैं, कुर्सी ही मनहूस है, वो उसको हो सके तो किनारे में कर दीजिए। बाबू कुर्सी पे थकिया दीजिए। जो लोग आएंगे, नहीं बैठिए, नहीं, कुर्सी को पीछे रख दीजिए मोड़ के। जो लोग आएंगे 51 रुपया लेके उनको कुर्सी दे दी जाएगी। मजहबी जलसे में लोग भागते इसीलिए हैं कि अदबी जलसा जो होता है ना, तो बगैर ऊपर के किसी की एंट्री ही नहीं होती। बगैर किसी पैसे के जब एंट्री नहीं होती है तो पूरा प्रोग्राम सुन के आता है कि 200 रुपये का कूपन लेके आए। उसमें पहले पूछ लिया जाता है कि अगली सब में रहना है या पीछे रहना है। आगे का 500 है, बीच का 300 है, सबसे पीछे का 150 है। तो उस हिसाब से लोग अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। मगर हम लोगों के यहाँ तो फ्री में बुलाया जाता है, इसलिए जब मन में आता है लोग आते हैं और जब मन में आता है चले जाते हैं। लिहाजा इसलिए कुर्सियों को और हजरत कुर्सी को पीछे रख दीजिए ना। हम लोग भी पहले कुर्सी लगाते थे, काहे घबरा रहे यार, लेकिन तुम भी यहाँ पे आओगे, लेकिन हम भी कुर्सी उठाते थे। तो वो क्या लग रहा है कि तुम छोटा हो जाएगा, नहीं होगा तो बोल हम उठा के कर देते हैं। पीछे पीछे रख दीजिए, आ जाए। अब आप कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए, आगे आइए, अपनी अपनी कुर्सी लेके आइए, क्योंकि किसकी कुर्सी कैसी है वो तो हम नहीं जानते हैं। इसलिए कुर्सी छोड़ के कोई नहीं हट सकता है, कुर्सी लेके आगे जरूर बढ़ सकता है। लिहाजा इसीलिए खाली कुर्सियों को अलग करिए और जिस कुर्सी पे लोग बैठे हैं उन्हीं को लेकर आगे बुलाइएगा तो वो आ जाएंगे। रात भर कहते रहिएगा कि खाली कुर्सियों को भर दीजिए, कोई हिलने को तैयार नहीं है। हाँ, वार्ड मेंबर से मुखिया बनने को सब तैयार है, मगर खाली कुर्सी को भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, कहिए या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहतरम, थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ आप तशरीफ रखें। माइक ऑपरेटर साहब, आपका साउंड बहुत अच्छा है, मगर एक सेटिंग करके आप छोड़ दें। हम मुंह सटा लेते हैं तो आप अपने हाथ को वहाँ बढ़ा देते हैं, हम मुंह हटा देते हैं तो आप हाथ फिर वहाँ ले जाते हैं। आपको लगता होगा कि इधर कुछ नहीं देख रहा है, हम चारों तरफ देखते रहते हैं। समझ में है? इसलिए सेटिंग ठीक से करो, वरना दुआ करेंगे तो तुम्हारी बीवी मायावती से ज्यादा बदमाश होगी। वो यूपी जो पेड़ के रखी है वो तुमको पेड़ के रखेगी, इसलिए हमको तबाह मत करो, ठीक ठाक से हमको काम करने दो। जोरदार आवाज
تو ایک مرتبہ سارے لوگ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی بڑی مشہور و معروف آیت پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. لہذا اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہے. زمانہ جس قدر بدلتا جائے، زمانہ جتنا کروٹ لیتا چلا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پاک کی اشاعت فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پاک امت کو عطا کیا ہے، اس کی حقانیت کا یہ عالم ہے کہ روئے زمین پر جب تک یہ دین رہے گا قیامت نہیں آ سکتی ہے. روئے زمین پر جب تک اس دین پاک کا ماننے والا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی ہے. اور جس دن اس روئے زمین سے سارے اسلام کے سچے سپاہی چلے جائیں گے، اسی دن قیامت کی آمد ہوگی. لہذا ذہن کو حاضر کریں آپ، دنیا چاہے جتنی بدلتی رہے، مذہب اسلام کو اگر مٹانے کی کوئی کوشش کر رہا ہوگا تو اس کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی. اس لیے کہ مذہب اسلام نہ کسی اسمبلی سے پاس ہو کر آیا ہے، نہ کسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہے، نہ کسی بڑی کمپنی نے اسے تیار کر کے بھیجا ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے اس روئے زمین پر انسان کے اندر انسانیت کی روح پھوٹ دی ہے. جہاں کفر کا اندھیرا تھا، نبی معظم نے وہاں ایمان کی روشنی پھیلائی ہے. لہذا روئے زمین پر جب تک اسلام رہے گا تب تک دنیا میں امن و شانتی کا نظام قائم رہے گا. لہذا ہر زمانے میں مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، مگر جتنی شدت سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی اتنی ہی تیزی سے اسلام آگے کی اور بڑھ گیا ہے. جب مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہم اس دور میں مذہب اسلام بڑی تیزی سے آگے کی اور بڑھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مخالفت شروع ہوئی مگر مخالفوں کی تعداد کم پڑ گئی اور مذہب اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. 11 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. پھر مذہب اسلام پر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا کہ بہت سارے مسلمانوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑنا شروع کر دیا. یہود و نصارہ کو لگا کہ اب مذہب اسلام ختم ہو جائے گا، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کے بعد پھر کو سنبھال کر مذہب اسلام کو اتنا مضبوط و مستحکم کر دیا کہ سارے باغیان اسلام کا سر نیچا ہو گیا اور مذہب اسلام ترقی پا گیا. مذہب اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر نکل گیا. حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا. 2 سال 7 مہینے کی خلافت کے بعد آپ کے انتقال کے بعد پھر لوگوں کو لگا کہ اب اسلام کمزور پڑ جائے گا، مگر حضرت عمر فاروق نے اسلام کے بعد کو سنبھال کر مذہب اسلام کو اتنا مضبوط و مستحکم کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں اگر کسی کی سلطنت کا نام ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کی سلطنت کا نام ہے. مذہب اسلام اتنا مضبوط و مستحکم ہوا، 10 سال میں مذہب اسلام بہت ترقی پا گیا. مگر حضرت عمر فاروق کو ابو لولو مجوسی نامی ایک ظالم نے فجر کی نماز ادا کرنے آپ جا رہے تھے، آپ پر اٹیک کر دیا. آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد 10 سال چند مہینے خلافت کے بعد پھر کو سنبھالنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد پھر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد پھر کو سنبھالا. 12 سال تک بحیثیت خلیفہ رہے اور مذہب اسلام کو مضبوط و مستحکم فرماتے رہے. اسلام پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا.
مگر حضرت عثمان غنی کے ہی زمانے میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی نے ایک ایسی تحریک چلائی جس سے حضرت عثمان غنی کو ہی ان کے گھر میں مدینہ منورہ میں 40 دنوں تک گھیر کر رکھا، اور انہی کے گھر میں 26 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے ایام میں انہی کے گھر میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اسلام میں ایسا انتشار ہوا کہ یہود و نصارہ کو لگا کہ اب مذہب اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کے بعد کو سنبھالے تو دمشق کے گورنر حضرت امیر معاویہ نے آواز بلند کی، حضرت علی سے کہا کہ حضور ہمیں حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ چاہیے، حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہی مطالبہ تھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ ان دو مطالبوں نے مذہب اسلام کو تھوڑی پریشانی میں لا کر کھڑا کیا۔ ہندوستان مذہب اسلام کی تاریخ میں دو ایسی جنگ ہوئی، ایک جنگ کا نام جنگ جوہر ہے اور ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے۔ یہ دونوں جنگ ایسی جنگ تھی کہ ایک طرف صحابی ہے، دوسری طرف صحابی ہے۔ مسلمان سے لڑ رہا تھا، صحابی سے لڑ رہے تھے۔ یہود و نصارہ کو مزہ آ رہا تھا کہ اب مذہب اسلام کو مٹنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ نبی پاک کے صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی نے بہت ہی بردباری کے ساتھ اس ظالم کو ڈھونڈ نکالا، تلاش لیا، جس نے مذہب اسلام میں یہ نفرت ڈالی تھی۔ عبداللہ ابن سبا کو تلاش لیا اور اس کو تلاش کر موت کے گھاٹ اتار کر اسے زندہ جلا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دونوں جنگ کو صلح کے ساتھ ختم کرا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب اسلام جو پریشانیوں کے دور میں آیا تھا بہت جلد صلح ہو کر آسانیاں پیدا ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ اپنی گورنری کے عہدے پہ قائم اور دائم رہے۔ مذہب اسلام ترقی پاتا رہا، مگر آپسی انتشار کا دور شروع ہو چکا تھا، مخالفوں کا زمانہ آ چکا تھا۔ 4 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال پرملال ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی بھی نماز فجر ادا کرنے جا رہے تھے، آپ پر اٹیک ہو گیا، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد تھوڑے سے اختلاف سے حضرت امام حسن مجتبی کو اسلام کا 5واں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت امام حسن اسلامی خلافت کے بعد کو سنبھالے، 6 مہینے تک ہی خلافت کے بعد کو سنبھالا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے ایک آواز بلند ہونے لگی کہ حضرت امیر معاویہ کو اب خلافت دے دی جائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تجربہ زیادہ ہے، خلافتی امور کے کام کرنے کا اندازہ زیادہ ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دمشق کے گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے سے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ دمشق کے گورنر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ وہاں کے گورنر رہے، حضرت علی کے زمانے میں بھی وہ دمشق کے گورنر رہے، تو گورنری کا تجربہ پرانا تھا۔ آواز اٹھنے لگی کہ حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں کرسی اور سلطنت عطا کی جائے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ہمارے لوگ ہماری طرف کھڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے لوگ ان کی طرف کھڑے ہیں، ہو نہ ہو اگر ہم قائم و دائم رہنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو سکتی ہے، آپس میں مسلمانوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، اسلام کا شیرازہ پھر بکھر سکتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے اپنے دیوانوں سے کہا، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ نانا جان نے مجھے گود میں بیٹھا کر کہا تھا کہ یہ میرا نواسا حسن میری امت کے 2 گروہوں کو آپس میں لڑنے سے بچا لے گا۔ آج یہ وہ کھڑی ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو سلطنت سونپ کر اور مذہب اسلام کو آپس میں لڑنے سے بچا لے، اور یہی ہوا۔ حضرت امیر معاویہ سے بنفس نفیس حضرت امام حسن نے بات کی اور بات کر کے چند شرائط کے ساتھ انہیں سلطنت عطا کر دی۔ تاریخ اسلام میں اسلامی بادشاہ میں
پہلا جس بادشاہ کا نام ہے وہ نام حضرت امیر معاویہ کا نام ہے۔ 6 مہینے میں ہی حضرت امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ کمزور پڑ گئے تھے؟ کیا وہ ہمت ہار گئے تھے؟ نہیں، نبی پاک کا فرمان عالی شان تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے خلفائے راشدین کی مدت 30 برس کی ہوگی۔ کتنے کی ہوگی؟ 30 برس۔ خلفائے راشدین کی مدت 30 برس کی ہوگی، اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک 19.5 سال ہی مکمل ہو رہے تھے۔ 30 سال میں ابھی 6 مہینہ کا وقت کم تھا، 30 سال میں 6 مہینہ کم تھے، اور نبی پاک کا فرمان تھا کہ میرے خلفائے راشدین کی مدت 30 برس کی ہوگی۔ اسی لیے امام حسن نے 6 مہینے میں ہی سلطنت کو چھوڑ دیا، اور خلفائے راشدین کی مدت 30 برس کی مکمل ہو گئی۔ اب حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے اسلامی بادشاہوں کا دور چلنے لگا۔ 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ سلطنتی امور کو سنبھالتے ہیں، اور 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے بادشاہ اسلام کی حیثیت سے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہی دور میں جہاد قسطنطنیہ کا وقت آیا تھا، جس کے حوالے سے کچھ یہودی اور کچھ ہمارے مسلمانوں میں بھی نام کے مسلمان دکھاوے کے مسلمان زبردستی جو لوگ یزید کو جنت میں دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے وقت جو جہاد قسطنطنیہ کا زمانہ آیا تھا، تو نبی پاک کا فرمان تھا کہ قسطنطنیہ کے لیے جو پہلا قافلہ اسلام کا جائے گا، اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہ قافلہ گیا تھا، مگر جو فہرست تیار کی گئی تھی اس فہرست میں یزید کا نام تھا، مگر یزید گیا نہیں تھا، اس قافلے میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جانے والوں کی جو فہرست تیار کی گئی تھی اس فہرست میں یزید کا نام تھا، مگر جب جانے کی گھڑی آئی تو یزید گیا نہیں۔ اور جب یہ اسلامی قافلہ وہاں جا کر مصیبتوں میں الجھ گیا، یہ خبر جب دمشق آئی تو یزید کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو یزید نشے میں چور تھا اور کہہ رہا تھا اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اور جو گئے ہیں وہ پریشان ہے۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ تک پہنچائی گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا، ڈانٹا، پھٹکار لگائی اور کہا ظالم، ایک تو تو گیا بھی نہیں اور اوپر سے جو لوگ گئے ہیں تم ان کی برائی کرتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے سختی کی اور تعبیری کارروائی کی اور کہا تم کو ابھی قسطنطنیہ جانا ہوگا، ہر حال میں تم کو قسطنطنیہ جانا ہوگا۔ باپ کے ڈانٹنے پر، بادشاہ اسلام کے پھٹکار لگانے پر یزید قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بات صحیح ہے کہ یزید قسطنطنیہ گیا ہے، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ یزید پہلے قافلے میں شامل نہیں ہوا ہے، اور نبی پاک نے جنتی ہونے کی بشارت جو پہلے قافلے میں شامل ہے ان کو دیا ہے۔ یزید کیوں نہیں شامل ہوا؟ وہ ہوتا بھی کیسے جس کے ماتھے پر حسین ابن علی کے قتل کا داغ لگنے والا ہو، وہ بھلا اس قافلے میں شامل کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حضرت علامہ ارتضیٰ کمال اشرفی، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں آپ کہ حضرت امیر معاویہ 40 ہجری سے 60 ہجری تک بادشاہ اسلام رہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے دور اپنی حکومت کے ہی دور میں ایک کوشش کی تھی، آپ نے مدینے میں ایک میٹنگ بلائی تھی حج کے بعد کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جانشین کا نام اعلان کر دیں۔ تو بات آئی کس کا؟ تو کہا یزید۔ تو وہ یہی بات آئی تھی کہ یزید کا جو کیریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کو آپ اپنا جانشین منتخب نہ کریں۔ شراب پینا اس کی عادت، زنا میں ملوث رہنا اس کی عادت، اور اپنی حوث کے لیے رشتوں کا خیال نہ کرنا یہ اس کی فطرت۔ لہذا ایسے کو اگر آپ اپنا جانشین منتخب کرتے ہیں
تو آپ کی ہی رسوائی نہیں مذہب اسلام کی رسوائی ہوگی۔ ہاں اگر وہ بدل جاتا ہے، اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، تو جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ مگر یزید جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس طرح سے اور برباد ہوتا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ اس کی عمر نہیں تھی۔ جب میدان کربلا کا وقت تھا تو اس کی عمر وہی 35-36 برس کی اس کی عمر تھی، بس 35-36 سال کا یہ تھا، اور 56 برس کے امام حسین تھے۔ اتنا لمبا وقت تھا عمر میں۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کرے آپ، 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا رجب کے مہینے میں۔ یہ خبر ولید بن عقبہ کے پاس والی مدینہ کے پاس یزید نے بھیج دیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا ہے۔ امام حسین سے بیعت لے لو، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر سے بیعت لے لو، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لو، اور اہل مدینہ سے ہماری بیعت قبول کرا لو، اور اگر وہ نہ مانے تو جنگ کی نوبت ان کے ساتھ پیش کر دو۔ لہذا رجب کے مہینے میں 7 ہجری میں یہ خبر آئی۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یزید کو اپنا بادشاہ نہیں قبول کریں گے، اور یزید کے ہاتھ میں اسلامی حکومت کو جانے نہیں دیں گے۔ تو بات آئی کہ آپ کی جان جائے گی، کہا ہم جان دینے کو تیار ہے، مگر یزید کے ہاتھ میں اسلام کے کمان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا مدینہ کے حالات بگڑنے لگے، یہ ماحول بننے لگا کہ امام حسین کو مدینے میں ہی شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت امام حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس لیے ارادہ کیا مدینہ چھوڑنے کا کہ مدینہ میں اگر رہتے ہیں تو ہمارا خون مدینہ میں بہایا جائے گا، اگر مدینہ میں خون بہا تو نانا جان کا فرمان کہ ہمارے مدینہ میں کوئی خون نہ بہائے، یہاں کے درختوں کو کوئی نہ کاٹے، تو میرے نانا جان کا فرمان، نانا جان کے فرمان کو پامال کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشاد کے خلاف کام کیا جائے گا، اور ہمارے ہی خون سے مدینہ کی گلیوں کو رنگین کیا جائے گا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور شعبان کے مہینے میں امام حسین 7 ہجری میں مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لائے، شعبان رہے مکہ، رمضان رہے مکہ، شوال رہے مکہ، اور ذوالقعدہ رہے مکہ۔ اسی 4 مہینے میں کوفہ سے خط پر خط آنے لگے، امام حسین کو بلانے کے لیے خط پر خط آنے لگے۔ 150 سے زیادہ خطوط آ چکے تھے، سب کا مطالبہ تھا کہ آپ تشریف لائے۔ چند لوگ بھی آ چکے تھے، تو حضرت امام حسین نے ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس میں مشورہ دیا کہ آپ ابھی نہ جائیے، پہلے کسی کو بھیج دیجئے، اور وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خبر کریں گے، اسی خبر کے مطابق آپ یہاں سے سفر کریں گے۔ تو آپ اپنے چچیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیے کوفہ کے حالات کا جائزہ لیجئے، پھر ہمیں خبر کیجئے تو ہم سفر کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم کوفہ گئے، کوفہ کے حالات بڑے اچھے تھے، کوفہ کے حالات بڑے اچھے تھے۔ امام مسلم نے خط لکھ دیا کہ حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت امام مسلم کے خط پر امام حسین نے یہاں پوری تیاری کر لی، اور 3 ذی الحجہ 7 ہجری کو امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 3 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دنیا بھر کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، اور میرے آقا حسین مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ مکہ آ رہے تھے اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے، اور امام حسین مکہ سے کوفہ جا رہے تھے مذہب اسلام کو مٹنے سے بچانے کے لیے، عظمت اسلام کی حفاظت کے لیے، حرمت کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ آپ مدینہ، آپ مکہ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ 7 ہجری کو آپ نے راستے سفر باندھا، کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں خبر ہوئی کہ امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، آپ نے قاصد کو بھیجا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ الاختصار کئی مقامات پہ قافلے کو ٹھہرایا گیا، مگر میں اسے بیان نہ کرنے جا رہا ہوں۔
2 मुहर्रम الحرام 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला एक मैदान में पहुंचा, जिस मैदान को मैदान मारिया भी कहते हैं, मैदान नैनवा भी कहते हैं, मैदान करबला भी कहते हैं। इमाम हुसैन का काफिला उसी मैदान में 2 मुहर्रम الحرام 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला पहुंचता है कि 3 मुहर्रम की सुबह सुबह अमर बिन साद 4000 लश्कर के साथ मैदान करबला में उतर जाता है और अमर बिन साद कहता है इमाम हुसैन से कि हजरत आप कहाँ आए हैं, यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, आपके लिए आसानी ही आसानी है, आप यजीद को बादशाह इस्लाम मान लीजिए, आपके लिए आसानी ही आसानी है। तो इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से कहा कि सुनो, तुम मुझसे मिलो, मोहलत तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज रात में हम दोनों मुलाकात करेंगे। कहा ठीक है। रात में मिलने की बात थी तो 20 लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ थे और 20 लोग अमर बिन साद के साथ थे। ये दोनों मैदान में आए, दोनों के 20 लोग अलग हट गए। इमाम हुसैन और अमर बिन साद सामने रहे। इन दोनों में बात शुरू हुई। इमाम हुसैन ने कहा कि सुनो, हम आए नहीं हैं, हमें 150 से ज्यादा खत लिखकर बुलाया गया है। ये देखो खतों का बंदर, मुझे बुलाया गया है, जब मुझे बुलाया गया है तब मैं आया हूँ। मैं यहाँ यजीद से लड़ने नहीं आया हूँ, अपने नाना जान के दीन मदीन की हिफाजत के लिए आया हूँ। और बात रही यजीद के हाथों में हाथ देने की, तो ए अमर तुम ही बताओ, क्या यजीद बादशाह इस्लाम बनने के लायक है? क्या वो शराबी नहीं है? क्या वो जानी नहीं है? क्या नबी पाक के तरीके के खिलाफ काम करने वाला वो नहीं है? क्या वो रिश्तों को पामाल करने वाला नहीं है? अमर बिन साद ने कहा बात तो सही है। इमाम हुसैन कहते हैं सुनो, अगर मेरा आना तुम लोगों को पसंद नहीं है तो मैं कूफा आ गया हूँ, लोगों के खत के मुताबिक मैं आ गया, मुझे कूफा तक जाने दो, मैं कूफा से चला जाऊंगा, जहां से आया हूं मैं वहां चला जाता हूं। पहली बात, मुझे वहां लौट कर जाने दो। दूसरी मेरी बात है कि या तो मुझे तुम किसी सरहदी इलाके पर ले चलकर रख दो, मैं वहीं जिंदगी बसर कर लेता हूं। और तीसरी बात, या तो तुम लोग हमें यजीद के पास लेकर चलो, मैं रूबरू यजीद से बात कर लेता हूं। ये 3 बात अमर बिन साद को कहा गया। तो अमर बिन साद भी कोई दूसरा नहीं था, वो आशिक़े रसूल, सहाबी रसूल, अशरे मुबश्शरा में जिस सहाबी का नाम है हजरत साद बिन अबी वक़ास का वो बेटा है, हजरत साद बिन अबी वक़ास का बेटा है। अमर बिन साद को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बात करता हूँ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को उसने खत लिखा, ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, इमाम हुसैन का खून न बहाओ, पहचानो इमाम हुसैन कौन है, उनके खून से अपने हाथ को रंगीन न करो। अरे वो जाना चाहते हैं उनको जाने दो, वो सरहदी इलाके में रहना चाहते हैं या वो यजीद से खुद जाकर मिलना चाहते हैं, लिहाजा किसी एक बात को मान लो और इमाम हुसैन पर जुल्म सितम के पहाड़ खाना बंद कर दो। इतना कहा, ये खत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंची। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इस खत को देखकर पढ़कर वो भी कहा बात तो सही है, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दिया जाए, अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिलवा दिया जाए। किसी एक बात को मानी जाएगी, मगर कब? जब ये खत यजीद के पास भेज दी जाएगी तब। लिहाजा इतना उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, बगल में बैठा था शिमर रहीम, जिसने इमाम हुसैन का सर कलम किया है, वो जालिम बगल में बैठा था और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहता है, ए उबैदुल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर हुसैन पाक करबला से निकल गए तो हम लोगों की पहुंच से निकल जाएंगे, हम लोगों की गिरफ्त से निकल जाएंगे, फिर पूरी दुनिया पर हुसैन पाक का कब्जा हो जाएगा, फिर उन्हीं की अज़मत व वक़ार के नारे लगने लगेंगे। लिहाजा उनको करबला से निकलने नहीं हो। अब तुम अमर बिन साद की बात मत मानो, इसलिए कि हमको मालूम ये हुआ है कि अमर बिन साद रातों में इमाम हुसैन से चुपके चुपके बड़ी मीठी मीठी बात करता है, तन्हाई में बहुत मिलता है। लिहाजा अमर बिन साद पर भरोसा न रखो, क्योंकि उसका बाप तो आशिक़े रसूल है, उसका बाप तो सहाबी रसूल है। लिहाजा मेरी बात मानो, इमाम हुसैन पर सख्ती करो, उनका पानी बंद करो। अगर प्यास से तड़पेंगे तो वो यजीद को मान लेंगे, और अगर न भी माने तो भूखे
प्यासे रहकर हमारे साथ जंग ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। अमर बिन साद को साइड करो, उसको किनारे करो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा शेमर से कि ठीक है तुम करबला चले जाओ और करबला जाकर अमर बिन साद से पूछ लो, अगर वो सख्ती करने को तैयार है, राय की हुकूमत लेने को तैयार है तो वो सख्ती करे और राय की हुकूमत ले, और अगर वो तैयार नहीं है तो तुम उसको किनारे कर देना, उसको मौत के घाट उतार देना और तुम पूरे बागडोर को संभाल कर इमाम हुसैन के साथ सख्ती के साथ पेश आना। हज़रत मुहतरम नतीजा क्या निकलता है? शिमर पहुंचता है करबला, अमर बिन साद से कहता है अमर बिन साद सुनो, इमाम हुसैन पे अगर सख्ती करोगे तो राय की हुकूमत मिलेगी, अगर सख्ती न करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का फरमान यही है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हुक्म यही है। तो अमर बिन साद कहता है कि सुनो सुनो, तुमने जो फितना फैलाया है हम जानते हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बिगाड़ा तूने ही होगा, उसके ज़हन में फुतूर तूने ही डाला होगा, मगर हमको तो राय की हुकूमत चाहिए। हम हुसैन इब्न अली पर सख्ती करेंगे, हम तलवार उठाएंगे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कहेगा हम मानेंगे, इसलिए हमको हुकूमत चाहिए, इसलिए हमको हुकूमत चाहिए। नतीजा ये निकला 7 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का पानी भर किया गया, 500 फौज को नहर फुरात के किनारे खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि इससे पानी इमाम हुसैन को न लेने दिया जाए। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद हुआ और साथ ही मुहर्रमुल हराम को खीमा हुसैनी का खाना भी खत्म हो गया, यानी 7 को जो दाना और पानी मिला, 8 की पूरी रात, 8 का पूरा दिन, 9 की पूरी रात, 9 का पूरा दिन, 10 की पूरी रात और 10 की दिन का 10 की सुबह का आगाज होने वाला है। अब जंग का आगाज होने वाला है, लिहाजा ज़हन को हाजिर करें। 9 मुहर्रमुल हराम का पूरा दिन गुजरा है, 9 मुहर्रमुल हराम का पूरा दिन गुजरा है। ज़ोहर की नमाज अदा की गई, असर की नमाज अदा की गई, असर की नमाज अदा करके इमाम हुसैन अपने खीमे के बाहर बैठे हैं कि आपकी आंख लग गई, नींद आ गई। इतने में हजरत ज़ैनब आती है और आकर कहती है भाईजान, ऐसा लग रहा है कि यजीदी खीमे के तरफ से लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम पर हमला करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इमाम हुसैन की आंखें खुल गई, अपनी बहन से कहने लगे, बहन ज़ैनब, अभी हमने ख्वाब देखा है कि नाना जान तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं मेरे शहजादे कल सुबह आप हमारे पास आने वाले हैं। बहन से कहा, बहन नाना जान बुलाने आए हैं, कल हमें जाना है, लिहाजा मगर जब जाना कल है तो रात में जंग की नौबत होने वाली है। जब सिपाही लोग आगे आए, हजरत अब्बास अलमदार से इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियों से बात करो कि वो आज रात जंग न करे, वो कल सुबह करे, क्योंकि आज की रात इबादत की रात है, आज की रात हम इबादत करेंगे, आज की रात हम रब की बारगाह में सब सुजूद रहेंगे, कुछ तैयारी भी करेंगे, अब कल सुबह से हम जंग करेंगे। जब ये बात यजीदियों से कही गई तो यजीदियों ने इन बातों को कबूल कर लिया, वो लोग वापस चले गए। इमाम हुसैन अब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो चलो अब तैयारी करो, क्योंकि कल तो सुबह जंग लड़नी है ना। खीमे के पीछे चारों 3 तरफ से गड्ढे खोदे गए, उसमें आग लगाया गया। वो आग इसलिए लगाया जा रहा था ताकि हमारे खीमे में कोई पीछे के रास्ते से दाखिल न होने पाए। खीमे के 3 तरफ गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे में आग लगाई गई। रात की घड़ी आने वाली है, हजरत इमाम हुसैन ने फजर से पहले अपने 72 जानिसारों को बुलाया, जिसमें हजरत इमाम मुस्लिम के भाई थे, हजरत अब्बास अलमदार के भाई थे, हजरत इमाम कासिम के भाई थे और हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चाहने वाले लोगों की बड़ी जमात थी। 72 लोगों को बैठाया और इमाम हुसैन ने कहा, आप लोग चले जाइए, सुबह जंग को होना है, आपकी शहादत के बाद ये लोग हमको शहीद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी शहादत पर ये लोग हमको छोड़ देंगे, ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, हर हाल में हमारी जान लेंगे, हर हाल में हमारा खून बहाएंगे, लिहाजा आप लोग चले जाइए। हजरत इमाम मुस्लिम के भाइयों से कहा कि आप चले जाइए, आप लोगों के लिए इमाम मुस्लिम की शहादत काफी है। आपके भाई पहले ही शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनकी बीवी बेवा हो चुकी है, अब आपके भी बच्चे यतीम होंगे, अब आपकी बीवियां बेवा होंगी, आप
کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور امام حسین مجھ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج میں کربلا سے چلا گیا تو شیر خدا مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے لال کو کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے، میرے بھائی امام مسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے بھیا حسین کو اکیلا کربلا میں کیوں چھوڑا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی معظم کے سامنے میں کس چہرے کو لے کر جاؤں گا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ کہتے ہیں حضور میں جانے والا نہیں ہوں، آپ ہی کا سپاہی بن کر اسلام کے نام پر قربان ہونے والا ہوں۔ آپ نے کہا حضرت عباس علمدار کے بھائیوں سے کہ آپ تو چلے جائیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ چلے جائیے، آپ کا جانا ضروری ہے ورنہ آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ورنہ آپ کا گھر اجڑ جائے گا۔ تو ان بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے بابا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے پیارے حسین کو میدان کربلا میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے پاس جواب کیا رہے گا؟ لہذا ہم نہیں جائیں گے اور مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، عظمت اسلام کے لیے ہم اپنی جان کو دے دیں گے۔ امام حسین نے اپنے ایک دیوانے حضرت مسلم نامی کو کھڑا کیا، اس سے کہا آپ تو چلے جائیے، یہ تو ہمارے خاندان والے ہیں، یہ تو ہمارے گھر والے ہیں، مگر آپ تو چلے جائیے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا گھر سنسار ہے، چلے جائیے۔ تو وہ کہتا ہے مسلم امام حسین اگر کوئی مجھ سے آ کر یزیدی کہے کہ تم کو قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اس طرح سے سینکڑوں مرتبہ مجھ کو قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، پھر میرے لاش کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، کوئی مجھ سے ایسا کہے تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، امام حسین کی محبت میں موت چاہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حافظ شریعت کانفرنس زندہ باد فیضان اہل بیت فیضان امام اہل سنت زندہ باد۔ حضرات محترم نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایک ظہیر نامی سپاہی کو کھڑا کیا امام حسین نے، ان سے کہا آپ چلے جائیے، تو وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہلی مرتبہ تو میں آپ کی صحبت میں آیا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ 1000 مرتبہ تو قتل کیا جائے گا اور 1000 مرتبہ تو زندہ کیا جائے گا، یعنی اتنی شدت ہوگی تمہارے اندر کہ تم زندہ کیے جاؤ گے مارے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے مارے جاؤ گے، تو وہ ظہیر کہتے ہیں میں ہر بار مرنا پسند کروں گا مگر آپ کی بارگاہ سے ہٹنا پسند نہ کروں گا۔ لہذا فجر کا وقت ہو رہا ہے، فجر کی اذان دی گئی، نماز فجر ادا کی گئی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام حسین نے اپنے جانثاروں کو سمجھا دیا کہ اب تیار رہنا ہے، جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ امام حسین کی ایک تقریر ہوئی، یزیدیوں کو سمجھایا آپ نے کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں، ہم سے دشمنی نہ کرو، ہم سے جنگ نہ کرو، آپ نے سمجھایا لوگوں کو، مگر آپ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ حور بن ریاحی نامی ایک سپاہی آپ کے خیمے میں آ گیا اور باقی لوگ پتھر دل وہ لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، آغاز جنگ پر امام حسین اور جنگوں سے الگ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، کیونکہ اب تک جتنی جنگیں ہو رہی تھی ان جنگوں کا دستور تھا کہ دونوں طرف سے کے سپاہی آپس میں لڑ جاتے تھے، ایک دوسرے پہ بھڑ جاتے تھے، مگر کربلا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا انداز نرالا ہے۔ امام حسین ایک سپاہی کو بھیج رہے ہیں، ادھر سے ایک پہلوان آ رہا ہے، ادھر سے لوگ کھا پی کے تندرست ہو کر آ رہا ہے، اور ادھر والے 3 دن کے بھوکے پیاسا ہے۔ یہ حالت روزہ میں کہیے یا بھوک و شدت میں تڑپنا کہیے یا نبی کی محبت میں مست ہو کر آنا کہیے، یہ تینوں کے تینوں یہ میدان کربلا میں یکے بعد دیگر سپاہی آتے گئے۔ 72 جانثاروں کی شہادت ہوتی ہے، یکے بعد دیگر سب کی شہادت ہوئی۔ جب باہر والوں کی شہادت ہو گئی، اب باری آئی کہ گھر والے حضرت عباس علمدار کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، حضرت امام مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، حضرت امام قاسم اور حضرت امام قاسم کے بھائی کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، اور آپ کے صاحبزادے آپ کے ایک اور صاحبزادے حضرت
حضرت علی اصغر وہ 6 مہینے کے تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت زینب کے 2 بیٹا تھے، حضرت عون و محمد، ان دونوں کی شہادت ہوئی۔ کل ملا کر سارے جانثاروں کی شہادت ہو چکی ہے، مردوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ خیمہ حسینی میں فقط 2 مرد باقی ہے، ایک 22 سال کے حضرت امام زین العابدین ہے اور ایک 56 برس کے امام حسین ہے۔ فقط 2 بچے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ امام حسین کے شہزادے حضرت زین العابدین ہے۔ یہاں پہ راوی حضرات کا کہنا ہے، ایک روایت ہے کہ امام حسین جب خیمے کے اندر تشریف لائے تو حضرت زین العابدین تلوار لے کر امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں شہزادے کیا ہو رہا ہے؟ کہا میدان کربلا میں جانا ہے۔ امام حسین نے پوچھا بیٹے آپ جائیے گا، آپ تو بیمار ہیں۔ تو زین العابدین کہتے ہیں ابا جان یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ آپ شہید ہوتے رہے اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کے جسم پہ گھوڑا دوڑتا رہے اور میں دیکھتا رہوں۔ جب علی اکبر جا سکتے ہیں کربلا، جب 6 ماہ کے علی اصغر جا سکتے ہیں کربلا، جب ننھے ننھے عون محمد جا سکتے ہیں کربلا، میں تو جوان ہوں، میں فقط بیمار ہوں، مجھے بھی کربلا جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے اپنے شہزادے کو گلے سے لگایا اور کہا میرے لال سنیے، اگر آپ کربلا جائیے گا یہ ظالم یزیدی آپ کو بھی شہید کریں گے، آپ کے بعد مجھے شہید کریں گے، مگر سوچئے ہم بھی شہید ہو جائیں گے، آپ بھی شہید ہو جائیے گا تو پھوپھی زینب کو مدینہ لے کر کون جائے گا؟ سکینہ کس کے ساتھ جائے گی؟ آپ کی امی کس کے ساتھ جائے گی؟ یہ خواتین کا قافلہ مدینے تک کون لے کر جائے گا؟ پھر آپ کے بابا کی نسل حسینی نسل آگے کی اور کیسے بڑھے گی؟ بیٹے آپ کا رہنا ضروری ہے، ان سبوں کو مدینہ لے کر جانا ضروری ہے، نانا جان کے دین پاک کی حفاظت ضروری ہے، آپ کا رہنا ضروری ہے۔ اپنے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا ہے، اپنے شہزادے کے سر پہ ڈالا ہے اور پکڑ کر لائے، بستر عدالت پر لا کر سلا دیا۔ کہا شہزادے اٹھیے گا نہیں، آپ کو میدان کربلا نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو سب کو لے کر مدینہ جانا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا سے خیمہ حسینی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین بیمار ہیں، نہایت ہی کمزور ہیں، اپنے بستر پہ اٹھ رہے ہیں پھر گر جا رہے ہیں، بستر پہ اٹھ رہے ہیں پھر گر جا رہے ہیں۔ تو امام حسین نے ان سے پوچھا بیٹے یہ اٹھنے کی عادت کیوں ہے، یہ اٹھ کیوں رہے ہیں، یہ اٹھنے کی بات کیا ہے؟ تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں بابا جان میں کمزور تو ہوں مگر کربلا مجھ کو جانا ہے، میں بیمار تو ہوں مگر کربلا مجھ کو جانا ہے۔ امام حسین نے ان سے کہا بیٹے آپ کو میدان کربلا نہیں جانا ہے، آپ کو مدینے جانا ہے، حسینی نسل کو آگے بڑھانا ہے، امی جان پھوپھی جان اور بہن سکینہ کو لے کر جانا ہے، قافلے کی رہنمائی آپ ہی کو کرنی ہے۔ لہذا کل ملا کر بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت زین العابدین کو سمجھا دیا، بستر عدالت پر سلا دیا۔ امام حسین خیمے کے اندر پہنچے، صندوق کو کھولا، اندر سے مصری عیبا نکالا، اس کو زیب تن فرمایا، نانا جان کے امامہ شہید کو نکالا، سر پہ باندھا، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال نکالی، ہاتھ میں سنبھالا، حضرت شیر خدا کے ذوالفقار کو گلے میں ڈالا، پوری تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت زینب بغل سے دیکھ رہی ہے، حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے، حضرت شہربانو دیکھ رہی ہے۔ زینب تڑپ کے پوچھتی ہے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں بہن جہاں سب گئے ہیں میں وہیں جا رہا ہوں، اب تو مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں آخری ہوں۔ اپنی بہن کو پاس بلایا، کہا میری بہن زینب سنو، اب میرے بعد سب کی نگہبان تم ہی ہو، رہنمائی تمہیں ہی کرنا ہے، بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت تم لوگوں پر ظلم کیے جائیں گے، مگر میری بہن امی جان کے چادر تطہیر کا خیال کرنا، اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دینا، امی جان کی عزت کا خیال کرنا، میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا۔ بہن کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا، اپنی بیویوں کو سمجھایا، قافلے کی عورتوں کو سمجھا کر امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے میں ایک لگاتے ہیں۔ تو ایک روایت یہاں پر ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین گھوڑے کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو گھوڑا پڑھ نہیں رہا ہے، بار بار ایک لگا رہے ہیں، گھوڑا پڑھ نہیں رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا گھوڑے سے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ گھوڑا اپنے چہرے کو
نیچے کی طرف کرتا ہے۔ امام حسین جب گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھا کہ حضرت سکینہ گھوڑے کے دونوں پیر کو پکڑ کے جکڑ کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے تم میرے بابا کو لے کر نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے جب سکینہ کو دیکھا تو حضرت سکینہ دوڑ کر امام حسین کے کلیجے سے لگتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ وہیں جا رہے ہیں جہاں سے بھیا علی اکبر نہیں آئے، جہاں سے اولو محمد نہیں آئے، جہاں سے حضرت قاسم نہیں آئے، جہاں حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، جہاں علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی، جہاں اولو محمد کا لڑکپن چھینا گیا، جہاں حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرا گیا، زخمی کیا گیا، بابا نہ جائیے، آپ جائیے گا آپ بھی شہید ہو جائیے گا، پھر سکینہ کو مدینہ کون لے کر جائے گا؟ سکینہ کو نیند نہ آئے گی تو اپنے کلیجے پہ سکینہ کو کون سلائے گا؟ سکینہ کو سنبھالے گا کون؟ دنیا کی بیٹیاں اپنے بابا کو بابا کہہ کے پکارے گی تو سکینہ مدینہ پہنچ کر اپنا بابا کسے کہے گی؟ بابا آپ نہ جائیے۔ امام حسین نے اپنی بیٹی کو سمجھایا میری شہزادی سنو ذرا غور کرو، کیا تم چاہتی ہو کہ تیرا باپ میدان کربلا کے امتحان میں ناکام ہو جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ نانا جان کے دین متین کی عظمت پر حملہ ہو جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ عظمت قرآن پہ حملہ ہو؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بہادر تیرے دادا شیر خدا کا نام جھک جائے؟ اتنا سمجھانا تھا۔ حضرت سکینہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی مجھے جانا ہوگا۔ حضرت زینب کو بلوایا، حضرت زینب کے ہاتھ میں حضرت سکینہ کا ہاتھ تھمایا اور کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد میری یاد میں جو سب سے زیادہ تڑپے گی وہ میری ننھی سکینہ ہے، خیال رکھنا سکینہ کا۔ خیمہ حسینی سے امام پاک نکل چکے ہیں، میدان کربلا میں اترے ہیں۔ امام حسین پھر یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں اے یزیدیوں سنو، ابھی بھی مجھے پہچانو، ابھی آخری وقت ہے تمہارے پاس، مجھے پہچانو۔ پر میدان محشر میں نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ وہ حسین ابن علی ہے، پہچانو مجھے پہچانو، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میں نبی کا نور عین ہوں، فاطمہ کے جگر کا چین ہوں، علی کا نور نظر ہو، مجھ کو پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، مجھ کو شہید نہ کرو، ورنہ رہتی دنیا تک تم لوگ معاف نہ کیے جاؤ گے، تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ میدان محشر میں نانا جان کے پاس شفاعت کی بھیک لینے تم لوگ کس منہ سے جاؤ گے؟ لہذا مجھ سے دشمنی نہ کرو، میرے خون کو نہ بہاؤ، ہم تم لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو نے میرے بچوں کی جان لی ہے، میں معاف کر دوں گا، تو نے میرے گھر بار کو پریشان کیا ہے، میں معاف کر دوں گا، مہمان بنا کر بلا کر تو نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین کا تماشا ہوں، میرا خون نہ بہاؤ، میرا خون نہ بہاؤ۔ تو جب تقریر ہوئی امام حسین کی تو یزیدی خیمے میں لوگ رونے لگے، یزیدی کے سپاہی کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے۔ شمر لعین کہتا ہے اے عمر بن سعد، امام حسین کی اگر تقریر ہوتی رہی تو ایسا نہ ہو کہیں کہ یزیدی ہی لوگ ہمارے خلاف تلوار اٹھا لے، اس لیے تقریر بند کرواؤ، جنگ شروع کرواؤ۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین سے کہ حضرت ہم آپ کے عظمتوں کو جانتے ہیں، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں، ہم آپ کے مرتبے سے واقف ہیں، آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، مگر آج جنگ کی باری ہے، جنگ کریے، آج جنگ کی گھڑی ہے، جنگ کریے۔ امام حسین نے کہا اگر تم سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہو تو چلو آؤ، جس کو بھیجنا ہے میدان میں بھیجو۔ جنگ میں ایک پہلوان آتا ہے، امام حسین کی ایک ہی بات پر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، دوسرا آیا تو مارا گیا، تیسرا آیا تو مارا گیا، اس طرح سے جو بھی یزیدی آتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے عقل کے اندھوں اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے یزیدی مار دیے جاؤ گے، مگر میدان کربلا میں شیر خدا کا شیر تنے تنہا کھڑا رہے گا۔ لہذا ایک ایک گھر کے چکر میں نہ رہو، چوطرفہ حملہ کرو، کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا میں اسی وقت کو دیکھتے ہوئے میں بھی بہت تیزی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مگر جو رفتار ہے رفتار میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو
آپ تھوڑا سا ٹھار کے بولیں. کچھ دنوں سے ہم ٹھار کے تقریر کر رہے تھے تو ایک نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہا تھا کہ آج کل لوگ بڑھا گئے ہیں, آپ کو جوان ہونا پڑے, لہٰذا تو مجبوری ہو جاتی ہے. اب بہت کم تھا اس لیے میں یہاں تک آ چکا ہوں, اور جہاں تک ایسا ختم ہی کرنے کی اس لیے اچھا ہاں تو یہاں تک آ ہی گئے اور ترنت کرونا کے بعد کئی واقعہ شروع ہوگا. زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ کہیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کو حاضر کریں. آپ امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا. تنی تنہا ہے کربلا میں میرے حسین, یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے. تیر, نیزہ دور سے اور تلوار, بارش ہو رہی ہے. امام حسین کے جسم پہ تیر, نیزہ اور تلوار کے ٹوٹل 71 زخم لگ چکے ہیں. جسم پہ 71 زخم لگ چکا ہے, مگر امام حسین ابھی بھی گھوڑے کے پشت پہ تشریف فرما ہے. اچانک ایک زہریلا تیر آیا. دونوں بھائی کی محبت میں زہر شامل, دونوں بھائی کی شہادت میں زہر شامل. امام حسین کی شہادت, امام حسن کی شہادت بھی زہر سے, اور حضرت امام حسین پہ جب حملہ ہوا 71 تیر کھا کر, زخم کھا کر, 71 زخم کھا کر امام حسین کھڑے بیٹھے تھے گھوڑے پر, میدان کربلا میں کھڑے تھے آپ ہمت کے ساتھ. مگر جیسے ہی 72واں زخم, تیر, زہریلا تیر آپ کی پیشانی میں آ کر لگا, غشی جاری ہو گئی, گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. یہاں پہ 3 طرح کی روایت ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ جب تیر پیشانی, اللہ مہربانی کر کے چائے والے کی بڑی قدر میں آج کل کر رہا ہوں. ایک چائے والا تو پورے کو پیر کے رکھے ہوا ہے, اس لیے کون چائے والا کہاں کب بن جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے چائے والے کو ہم سلام بہت اچھا سے کرتے ہیں, کہیں اس کی بھی قسمت چمک جائے کون ٹھیک ہے. اللہ کے محترم, زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ. یہ خاطر اور یہ بڑکپن ہے ان بزرگوں کا کہ اپنے گھر پہ خود ہی سے خدمت مہمان میں لگے ہوئے ہیں, میزبانی میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا بس یوں ہی میں نے کہہ دیا ہے. دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے, مگر چائے لے کے آ رہے تھے. گزارش ہے ان دنوں میں آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجیے, خود سے چائے لے کے نہ آیا کیجیے. بہت سارے ہم جیسے نوکر یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں, کسی کو یوز کر لیا کیجیے. اللہ کے محترم, زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا حسین یا حسین. حضرت علامہ ساجد علی صاحب کو کرائیے نا, گیس بنتا ہے, جلسے کی صدارت فرماتے ہیں اور بڑے محب, بہت محبت کرتے ہیں ہم سے. الحمدللہ ہم کہیں اور چلے گئے, مگر ادھر اچھا لگتا, ادھر آ پھر ہو کیا جائے گا. ہاں ٹھیک, اچھا آپ سمجھ گئے, آپ ہم کو دیکھنے کے لیے ادھر چلے گئے ہیں. جی حال ہے. زوردار آواز میں مرتبہ کہیے یا رسول اللہ, اور زور سے کہیے یا رسول اللہ. جناب محترم ذہن کو حاضر کریے. امام حسین کی پیشانی پہ تیر کا لگنا, زمین پہ آئے. ایک روایت میں کہ آپ حالت سجدہ میں گرے, شمر نے آ کے تلوار چلا دی. ایک روایت میں کہ جب آپ زمین پہ آئے تو گھٹنے کے بل تھے, اسلام نے نیزہ مارا سینے پر, آپ زمین پہ یوں گرے, وہ آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا. اذان کی آواز آئی تو امام حسین نے کہا ہٹ ظالم میرے سینے سے, آج جمعہ کا دن ہے, دنیا کی مسجدوں کے منبروں سے میرے نانا جان اور میرے بابا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا. ہٹو سینے سے. ہٹایا, تیمم کی, نماز شروع کی, قرأت بھی کیا, رکوع بھی کیے, سجدے میں گئے. یہ پہلا سجدہ تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ
کہ جب وہ سینے پہ سوار ہوا تو آپ نے کہا ہٹو سجدہ کر لینے دو. آپ حالت سجدہ میں گئے مگر اس پر راویوں کا اتفاق ہے کہ امام حسین حالت سجدہ میں تھے. سنان نے کہا، خولی بن یزید نے، شمر نے، سب نے مشورہ کیا کہ اگر امام حسین سجدے سے سر اٹھا لیے تو پھر ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہوگا. یہ حالت سجدہ میں ہے، اسی میں اسی حال میں ان پر حملہ کر دیا جائے. امام حسین کا سر سجدے میں تھا. آپ کے جسم ناظرین سے سر انور کو جدا کر دیا گیا، تلوار چلا دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تلوار کا چلنا تھا کہ آسمان پر چمکنے والا سورج غائب ہو گیا. ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر طرف مایوسی چھا گئی. مدینہ میں لوگوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ نبی کے پاس تشریف لائے، ان کے چہرے پر ان کے زلف مبارک یوں ہی جھول رہے ہیں، چہرے پہ اداسی ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری جان آپ پر قربان، اتنا بتا دیں یہ اداسی کیوں ہے؟ ہاتھ میں خون کا بوتل کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، سنو، آج میں کربلا سے آ رہا ہوں، صبح سے میرے نواسوں کی شہادت ہو رہی تھی. یہ میرے حسین، میرے نواسے حسین ابن علی کا خون ہے. کربلا میں ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے. وہ شخص کا کہنا ہے، میں نے وقت کو لکھ لیا، تاریخ کو لکھ لیا، دن کو لکھ لیا. جب مہینے کے بعد ہم کو خبر ملی کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، جب ہم نے دن اور تاریخ اور وقت کو ملایا تو وہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. وہ جمعہ کے بعد کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا. حضرت محترم، امام حسین کی شہادت پر ہر طرف غم کا عالم ہے، خیمہ حسینی میں سناٹا ہے. مگر میدان کربلا میں یزیدی لوگ جشن منا رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کا بازار گرم ہے. امام حسین کے خیمے میں یہ عورتیں بیٹھی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ امام حسین کا گھوڑا دوڑتا ہوا خیمہ حسینی کے طرف پہنچا. گھوڑے کو خالی دیکھ کر گھر والوں کو احساس ہو گیا کہ اب امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے. حضرات محترم، دھیرے دھیرے شام کا وقت قریب آ رہا ہے، یزیدیوں کے یہاں جشن من رہا ہے. اچانک شام کی گھڑی آتی ہے. خیمہ حسینی میں آگ لگتا دیکھا حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو کندھے پر لیا، بیٹی بھتیجی سکینہ کے ہاتھ کو تھاما اور سب سے کہا کہ چلو خیمے سے نکل چلو، خیمے میں آگ لگ چکا ہے. جب وہاں سے نکلے، بغل میں پہنچی جس میں مردوں کو رکھا گیا تھا، وہ خیمہ بھی جل چکا ہے. اس کے بغل میں پہنچی جس میں جانوروں کو رکھا گیا تھا، وہ خیمہ بھی جل چکا ہے. یعنی تینوں خیمہ ٹوٹ لیا گیا، تینوں خیمے کو جلا دیا گیا. امام حسین کی بہن بیٹی اور ان کے گھر کی عورتیں میدان کربلا میں یوں ہی بغیر بستر کے، بغیر کسی شام آنے کے، بغیر کسی سائے کے کھلے آسمان کے نیچے میدان کربلا میں سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یزیدیوں کے یہاں خوشی کا ماحول ہے، امام حسین کے گھر والوں کے یہاں ہر طرف غم ہی غم ہے. آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں، زبان سے اللہ رب العزت کے شکریہ کے الفاظ نکل رہے ہیں. صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا جا رہا ہے. رات کی گھڑی آ رہی ہے، دھیرے دھیرے رات کے حصے گزر رہے ہیں. حضرت سکینہ پاس ہی میں بیٹھی تھی. حضرت زینب تھوڑی سی توجہ ان کی ہٹتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب تلاشتی ہے کہ سکینہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو نظر دوڑائی، پوچھا زین العابدین سے کہ سکینہ کو دیکھا ہے؟ تو زین العابدین فرماتے ہیں یہی تو تھی سکینہ.
सब तलाशने लगी सकीना कहाँ है। हजरत ज़ैनब कहती है आप सब यहीं पे बैठिए, एक कनीजा को साथ लेती है और कहती है चलो मैं तलाशती हूँ, सकीना कहीं न कहीं मिल जाएगी जरूर। आवाज बुलंद न कर रही है, मैदान करबला में सिर्फ नजर से तलाश रही है सकीने को, सकीना को तलाश रही है। जब तलाशते तलाशते कुछ दूर गई तो एक सिसकने की आवाज मिली। जब और करीब गई तो क्या देखा, एक टीले पे नजर पड़ी। जब उस टीले के करीब गई तो देखती क्या है, वो टीला नहीं है, वो एक जिस्म है जिससे सरे अनवर अलग हो चुका है। और करीब गई तो क्या देखा कि वो जिस्म किसी और का नहीं, सकीना उसी के बगल में बैठी है और तरफ तरफ पे कह रही है बाबा खीमा जल चुका है, खीमा जल चुका है, बाबा किधर जाओ, बाबा किधर जाओ। हजरत ज़ैनब पहुंचती है और कहती है बेटी सकीना तू यहाँ है, हम तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश रहे हैं। तो सकीना कहती है फूफी जान मैं आई नहीं हूँ, मैं तो आप ही के पास बैठी हुई थी। जब हम लोगों के कुछ वक्त गुजर गए तो हमने पुकारना शुरू किया, बाबा की जब याद आई तो हमने आवाज लगाई अब्बा हुसैन कहाँ है आप, अब्बा जान कहाँ है आप, अब्बा जान कहाँ है आप। जब हमने आवाज लगाई तो हमको एक आवाज मिली सकीना मैं यहाँ हूँ, सकीना मैं यहाँ हूँ। तो ज़ैनब से सकीना कहती है फूफी जान, उसी आवाज को सुन सुन कर मैं आगे बढ़ने लगी। बढ़ती बढ़ती जब आगे आई तो मैं इसी जिस्म पाक के पास आई। ये मेरे बाबा का जिस्म था, सरे अनवर इससे जुदा हो चुका था, मैं उस वक्त से यही बैठी हूँ। तो ज़ैनब कहती है बेटी चलो, वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो सकीना कहती है फूफी जान करबला में कहाँ जाओगी, क्या बचा है हमारा करबला में, सब के सब यहीं चले आओ, हम सब यहीं पर बैठ कर अपने बाबा के जिस्म पाक के पास बैठ कर अपने वक्त को गुजारते हैं। सब के सब वहीं बैठ गए। रात की घड़ी है, हर तरफ तन्हाई है। हजरत ज़ैनब को लगा कि किसी के कदमों की आहट मिल रही है, किसी के आने की आहट मिल रही है। तो हजरत ज़ैनब ने आहिस्ता कहा आने वालों अपने रास्ते को तब्दील कर लो, यहाँ नबी की नवासियां बैठी है। इतना कहना था, आवाज आती है ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, तुझे देखने आई हूँ, तेरा बाबा अली आया है। हर तरफ चाहने वाले। हजरत सकीना तरफ जाती है, कहती है फूफी जान हम लोगों की इस हालत में हम लोग यहाँ अकेले नहीं है, दादी जान भी मौजूद है और मेरा पूरा कबीला मौजूद है। हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए, रात गुजर रही है, खीमा हुसैनी वालों को कुछ नहीं लग रहा है अब कहाँ जाए, क्योंकि जो जानवर थे उनको लूट लिया गया है। उस जानवर को ज़बह किया गया, ऊंट था एक, उसको ज़बह किया गया, उसका गोश्त पकाया गया और हजरत सकीना से किसी जालिम ने कहा ये तेरे ही ऊंट का गोश्त है, ये तुम ही लोगों से छीन कर हमने ऊंट को ज़बह किया है। तो सकीना कहती है मेरे मौला जब वो गोश्त हमें नसीब न हुआ तो फिर किसी को नसीब न हो। सकीना की जबान से इतना निकलना था, वो यजीदी जब खाने के लिए बैठे तो जिस बर्तन में गोश्त पकाया गया था सारे बर्तन में सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है, किसी को खाने को न मिला। हज़रत मोहतरम 11 मुहर्रम हराम की ये रात थी, 11 का दिन आया, ये दिन गुजर गया, 12 की रात आई, रात गुजर गई, 12 का दिन आया, वो भी दिन गुजर गया।
پھر 13 کی رات، پھر 13 کی رات آئی، وہ رات گزری، فجر کا وقت تھا، حضرت زین العابدین فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، 13 محرم الحرام کی تاریخ تھی، ظالم یزیدی لوگ سامنے آ گئے، حضرت زین العابدین کے گلے میں دھوک، ہاتھ میں ہتکڑی، پیر میں بھیڑی، پورے بدن کو زنجیر سے جکڑا، حضرت زینب اور دیگر خواتین کے سروں سے چادر کو کھینچ لیا گیا، سبوں کے دوپٹے کو اتار لیا گیا اور سب کے ہاتھ کو پیچھے کے جانب کر کے باندھ دیا گیا، اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھا دیا گیا۔ 13 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو میدان کربلا سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی، آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر ہے، امام حسین کا سر ایک نیزے پر ہے، جو نیزہ خولی بن یزید کے ہاتھ میں ہے، امام حسین کا قافلہ میدان کربلا سے نکل کر کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جہاں عبید اللہ بن زیاد رہتا ہے، کوفہ سے یہ قافلہ دمشق جانے والا ہے جہاں یزید رہتا ہے، اور دمشق سے یہ قافلہ کربلا ہوتا ہوا مدینہ منورہ جانا ہے، اپنے گھروں کے جانب سبوں کو کوچ کرنا ہے۔ ذہن کو حاضر کرے آپ، امام حسین کا قافلہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، راستے میں ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا قافلے، جب قافلے کا پانی ختم ہوا تو عمر بن سعد نے کہا ٹھہر جاؤ، شامیانہ لگا لو، پانی لانے چند لوگ چلے جاؤ، جب پانی آ جائے گا تو پھر قافلہ آگے بڑھے۔ لوگ گئے پانی لانے، یزیدیوں نے شامیانہ لگایا، اس شامیانے کے نیچے یہ لوگ خود رہے، نبی پاک کے گھر والوں کو نہیں رکھا، سبوں کو دھوپ میں رکھا۔ حضرت سکینہ جس اونٹنی پہ بیٹھی تھی وہ اونٹنی بیٹھ گئی تو حضرت سکینہ اونٹنی سے نیچے اتر گئی، اور وہ اتر کر چھوٹی چھوٹی جھاڑی تھی اس ریگستان میں، اس جھاڑیوں کے نیچے ٹھنڈک تھی، اسی ٹھنڈک میں یہ جا کر سو گئی، سوئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، قافلے کا پانی آ گیا، عمر بن سعد نے قافلے کو نکلنے کی اجازت دے دیا، قافلہ نکل گیا، حضرت سکینہ وہیں سوئی کی سوئی رہ گئی۔ قافلہ جب کچھ دور آگے پہنچا، شام کی گھڑی آنے والی تھی تو قافلے کو رکنے کی بات چل رہی تھی، حضرت زینب نے تلاشا کہ سکینہ کہاں ہے تو دیکھا کہ سکینہ جس اونٹنی پہ تھی وہ اونٹنی خالی ہے، سکینہ اس پہ نہیں ہے، سبوں کو بڑی بے چینی ہوئی۔ حضرت زینب کہتی ہیں ہمیں تلاشنا ہوگا سکینہ کہاں ہے، ہمیں پہنچنا ہوگا کہ سکینہ کہاں ہے، تو سبوں نے یہی کہا کہ جہاں قافلہ رکا تھا پہلے وہیں جانا ہے، او نہ ہو سکینہ وہیں کہیں چھوٹ گئی ہوں گی۔ حضرت زینب چند خواتین کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں، جب آئیں میدان کے قریب پہنچی جہاں وہ قافلہ ٹھہرا تھا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت سکینہ کے بغل میں ایک عورت نقاب پوش بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ سے وہ پوچھ رہی ہے بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ سکینہ رو رو کر اپنے داستان کو ان کو سنا رہی ہے، اور ہر بات کے بعد یہ کہہ رہی ہے میرے ابا اگر زندہ ہوتے نا تو میں یہاں چھوٹتی نہیں، میں تو اپنے ابا کے گود میں بیٹھ کر سفر کرتی نا، میں یہاں چھوٹتی نہیں، میرے بابا ہوتے تو میں یہاں چھوٹتی نہیں، میرے بابا ہوتے تو میں یہاں چھوٹتی نہیں۔ تو وہ نقاب پوش خاتون ان سے کہتی ہے کہ تو گھبراتی کیوں ہے، تیرے بابا تجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہا ہاں، کہا وہ ضرور کسی کو بھیجیں گے، کوئی نہ کوئی تجھے لینے ضرور آئے گا، تو گھبراتی کیوں ہے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے کیسی بات کر رہی ہیں آپ، میرے بابا کسی کو بھیجیں گے، میرے بابا کا جسم
تو کربلا میں ہے، سر کوفہ کے راستے میں نیزے پر ہے، تو بھلا میرے بابا بھیجیں گے کیسے؟ حضرت زینب سے رہا نہ گیا، حضرت زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ لو میں آ گئی ہوں، تیرے بابا نے مجھے بھیج دیا ہے۔ حضرت سکینہ حضرت زینب کو دیکھ کر دوڑ پڑتی ہے، کلیجے سے جا کر لپٹ گئی اور کہنے لگی پھوپھی جان آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تو حضرت زینب کہتی ہے بیٹی چھوڑ کر نہیں میں گئی تھی، تو چھوٹ گئی تھی، مگر یہ بتا کہ وہ عورت کون ہے جو تیرے پاس بیٹھی تھی، جو تجھ سے باتیں کر رہی ہے، وہ عورت کون ہے اس کے بارے میں بتا۔ تو حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان ہم کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کہا کیوں؟ وہ کب آئی؟ کہا آپ لوگوں کے جانے کے بعد جب میں جگی نا تو میں رونے لگی کیونکہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، میں گھبرانے لگی تو اچانک یہ بوڑھی خاتون سامنے آ گئی، اب اس سے کہتی ہے کہ تو کیوں گھبراتی ہے؟ میں آ گئی ہوں نا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گی، اگر کوئی لینے نہیں آیا تو میں ہوں تمہارے ساتھ، تیرے بابا ضرور کسی کو بھیجیں گے۔ تو حضرت زینب کہتی ہے تو نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے نہیں پھوپھی جان میں کیا پوچھتی، ہم سے وہ ہر بات پوچھ رہی تھی اور مجھ سے پوچھ پوچھ کر وہ بھی رو رہی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ خاتون آپ کون ہیں؟ یا تو آپ اپنا نام بتا دیجئے یا اپنا چہرہ دکھا دیجئے، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ سکینہ کس کے پاس تھی، سکینہ کے پاس کون عورت تھی، تو میں کیا بتاؤں گی؟ اپنا یا تو چہرہ دکھا دیجئے یا اپنا نام بتا دیجئے۔ حضرت زینب آگے کی اور بڑھنے لگی تو خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا بیٹی پہچانا نہیں، تیری ماں فاطمہ ہو، پوتی کو سنبھالے میں نہ آؤں تو بھلا کون آئے گی؟ حضرت زینب تیزی سے دوڑی کہ امی جان کے پاس پہنچ جاؤ، نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے خاتون جنت۔ حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان وہ دادی جان تھی؟ کہا ہاں بیٹی تو اکیلی تھی اس لیے تیری دادی جان تیری رہنمائی کر رہی تھی۔ قافلے میں حضرت سکینہ کو لے کر حضرت زینب شامل ہو گئی۔